بسم الله الرحمن الرحيم إما قد تفتح همزتها وقد تبدل ميمها الأولى ياء وإما عاطفة عند الأكثر۔ حمزے سے مرکب ہونے والے کلمات میں سے اما ہے۔ اما کی بحث ختم ہونے کے بعد اما حمزہ کسرے کے ساتھ، تو اس کے بولنے کے دو مزید اور طریقے ہیں۔ اما کے حمزے کو کیا ہے فتحہ بھی دے سکتے ہیں، اما بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی اس کا پہلا میم یا میں تبدیل کر سکتے ہیں ایما۔ بس اما، اما، ایما، یہ تین طریقے ہو گئے پڑھنے کے، تین لغات۔ اب یہ اما کیا ہے؟ اما عاطفہ ہے، حروف عاطفہ میں سے اما ہے، اور اس کے 5 معنی ہے جو بعد میں بتائیں گے۔ اما حرف عطف ہے، اس کے اندر 5 معنی ہے، یعنی 5 معنیوں کے لیے مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی اما ہوگا وہ ایک مرتبہ نہیں آئے گا، 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے اما۔ تو عاطفہ ہونے سے مراد پہلا اما نہیں ہے بلکہ دوسرا اما ہوگا۔ 2 اما میں سے پہلا عاطفہ شمار نہیں ہوتا ہے، دوسرا اما عاطفہ شمار ہوگا، اور پہلا اما زائدہ ہے یا اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ معنی پورا ہو جائے۔ اور یونس اور فارسی ابن کیسان نے کہا اما عاطفہ نہیں ہے، اما ایسے ہی آیا ہے، عاطفہ نہیں ہے۔ بس صاحب کتاب نے اس قول کو نہیں مانا ہے، بس اما عاطفہ ہے، 2 اما میں سے دوسرا اما عاطفہ ہوگا۔ اب پہلا اما عاطفہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ پہلا اما عاطفہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پہلا اما عامل اور معمول کے درمیان واقع ہوتا ہے، تو عامل اور معمول کے درمیان حروف عاطفہ تو نہیں آنا چاہیے، یا ایک عامل کے 2 معمول کے درمیان اما استعمال ہوتا ہے، تو ایک عامل کے 2 معمول کے بیچ میں حرف عاطفہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح پہلا اما بدل اور مبدل منہ کے درمیان واقع ہوتا ہے، تو بدل اور مبدل منہ کو ایک دوسرے پر عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر پہلا اما عاطفہ نہیں ہے، پر دوسرا اما عاطفہ ہے۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی۔ اگلی بات اما عاطفہ کے معنی بتاتے ہیں۔ اما عاطفہ کے 5 معنی ہے، یعنی 5 معنیوں میں ایک ساتھ استعمال نہیں ہوگا بلکہ مختلف جگہوں پر الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ بس اما عاطفہ کا پہلا معنی شک کا معنی ہے، تردد کا معنی ہے۔ جب 2 چیزوں میں سے ایک کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، شک کا اظہار کرنا ہو، تردد کا اظہار کرنا ہو، تو اما استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دیا جاءنی اما زید و اما عمر، میرے پاس یا زید آیا یا عمر آیا۔ تو زید آنا اور عمر آنے کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو 50% احتمال زید کے آنے کے بارے میں ہے، 50% احتمال عمر کے بارے میں ہے، یعنی دونوں طرف برابر احتمال ہو، اس کو شک کہتے ہیں۔ دوسرا معنی ابہام ہے۔ ابہام یعنی متکلم کو پتہ ہوتا ہے، سامنے والے کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہے، ابہام اس کو کہتے ہیں۔ شک میں خود متکلم کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ابہام میں متکلم کو مطلب معلوم ہے، اما مخاطب کو سمجھانا مقصد نہیں ہے، اس کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو ابہام کہتے ہیں۔ تو اما ابہام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 تخییر کے معنی میں آتا ہے، 2 چیزوں میں سے ایک آپ کی مرضی پر چھوڑنے کے لیے، تخییر۔ نمبر 4 اباحہ، مباح کرنے کے لیے، 2-3 چیزوں کو جائز بنانے کے لیے۔ تو اباحہ اور تخییر میں ایک چھوٹا فرق ہے، اس کو سمجھو۔ تو کہہ رہے کہ تخییر میں 2 چیزوں میں سے ایک لینا ہے، دونوں نہیں لے سکتے ہیں۔ اباحہ میں ساری چیزیں لے سکتے ہیں، جیسے کہ تزوج ہندن اما اختہا، اس کی مثال
تخیر کی مثال یہ ہے کہ ہندہ سے شادی کرو یا اس کی بہن سے شادی کرو تو دو بہنوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا، دونوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اما اباحہ میں دو طرف دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، جیسے کہ یہاں مثال دیا تعلم اما فقہن و اما نحون، علم نحو سیکھو یا علم فقہ سیکھو، تو دونوں بھی سیکھ سکتے ہیں نا، ایک کو لینا دوسرے کو نہ لینا تو نہیں ہے۔ یہ چوتھا معنی اباحہ ہو گیا۔ الخامس آخری معنی تفصیل ہے، تفصیل کے لیے آتا ہے، جس طرح اما بھی تفصیل کے لیے آیا تھا، اما بھی تفصیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک چیز پہلے مجمل طور پر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اما کے ذریعے سے تفصیل دیتے ہیں، وضاحت دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال اہم اشکال پیش آتا ہے کہ حمزہ کے الفاظ میں سے ایک او ہے، او عاطفہ، جس کے بارے میں بحث میں آنے والی ہے، تو او کے بھی 5 معنی ہے اور یہی معنی ہے، یعنی اما کے لیے 5 معنی بتایا نا، وہ او کے لیے بھی ہے، یعنی او شک کے لیے آتا ہے، ابہام کے لیے آتا ہے، تخیر کے لیے آتا ہے، اباحہ کے لیے، تفصیل کے لیے، تو اما بھی ان 5 معنی کے لیے آیا، تو کیا فرق ہوا؟ او عاطفہ اور اما عاطفہ میں کیا فرق ہے؟ سوال یہ ہے۔ او بھی انہی 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اما بھی یہی 5 معنی دیتا ہے، تو او اور اما ایک چیز ہے، تو پھر دونوں کو الگ الگ کیوں وضع کیا؟ ایک کلمہ وضع کرے تو کافی تھا نا، 2 الگ الگ الفاظ وضع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں یہی 5 معنی او کا بھی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن او اور اما میں فرق ہے۔ او اور اما میں فرق یہ ہے کہ اما میں کلام شروع ہی سے جس معنی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد پر لاتے ہیں، یعنی شروع میں انسان کو شک ہوتا ہے تو اما استعمال کرتے ہیں، شروع میں ابہام مقصد ہے تو اما استعمال کرتے ہیں، شروع میں متکلم کا ارادہ تخییر ہے تو تخییر کے لیے اما استعمال کرتے ہیں۔ لیکن او میں ایسا نہیں ہے، او میں کلام کا آغاز یقین سے ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے، پھر اچانک شک عارض ہوتا ہے تو او استعمال کرتے ہیں۔ تو فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اما اور او میں فرق یہ ہوا کہ اما میں شروع ہی سے شک، تخییر، ابہام کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی متکلم شروع سے شک عارض ہوتا ہے، اس کے بعد اما استعمال کریں گے، اسی لیے اما کو ڈبل لاتے ہیں، 2 دفعہ اما لاتے ہیں، شروع میں بھی لاتے ہیں، آخر میں بھی لاتے ہیں، کیونکہ وہ معنی متکلم کے ذہن میں پہلے سے ہے، اسی لیے شروع سے اگر شک عارض ہو جائے تو کیا استعمال کرنا چاہے؟ اما۔ لیکن او میں کیا ہوگا؟ او میں شروع میں شک نہیں ہوتا ہے، شروع میں یقین سے کلام بولتا ہے، لیکن درمیان میں شک عارض ہو گیا تو حروف عاطفہ میں سے او لانا پڑے گا، بس یہ دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو سمجھو۔ اب اس کے بعد یہ بحث مکمل ہو جائے گی۔ آخری گفتگو میں فرماتے ہیں کبھی اما 2 دفعہ نہیں لاتے ہیں، بلکہ ایک اما ذکر کر کے دوسرے اما سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دے گا، اس کے بعد اما کی بحث مکمل ہو جائے گی۔ پھر آخر میں چھوٹی تنبیہ ہے، ایک نقطہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اما کبھی ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مل کر بھی اما بن جائے گا، بس جہاں پہ بھی اما نظر آئے وہ اما عاطفہ نہ سمجھو، بلکہ یہ مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ بس اما کے بعد ختم ہو گیا۔ اب عبارت دیکھ لو، اما قد تفتح حمزتها، کبھی اما کے حمزے کو فتحہ دیا جائے گا تو کیا پڑھیں گے؟ اما پڑھیں گے۔ وقد تبدل میمها الاولی یاء، کبھی اما کا پہلا میم یا میں تبدیل کیا جائے گا، تو کس طرح پڑھنا ہے؟ ایما۔ وَإِمَّا عَاطِفَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، اما اکثر علماء کے پاس عاطفہ ہے، حروف عاطفہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ وَمُرَادُهُمْ إِمَّا الثَّانِيَةُ، اور نحویین کا مقصد دوسرا اما ہے، یعنی 2 اما آئے گا، ان میں سے پہلا عاطفہ نہیں ہے، دوسرا عاطفہ ہے۔
فی نحو قول امیر المومنین علیہ السلام، جس طرح امام علیہ السلام کے فرمان میں دو اما آیا ہے، اور جہاں کہیں اما ہو دو ہی آتا ہے، ایک اما نہیں آئے گا، دو آتا ہے. جسے کہ امام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بندے دو قسم کے لوگ ہیں. فَإِنَّهُمْ، بے شک یہ انسان جو مخلوقات ہے وہ دو قسم کے ہیں. اما اخ لک فی الدین، یا وہ آپ کا برادر دینی ہے، آپ اور اس کا دین ایک ہے، مذہب ایک ہے، اپنے برادر دینی ہے. وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، اگر آپ کے دینی برادر نہیں ہے، اس کا مذہب الگ ہے، اس کا دین الگ ہے، تو کم از کم وہ آپ کے ساتھ خلقت میں شبیہ ہے، یعنی آپ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. ہاں، بس انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح سلوک کرو، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ، یہ امام کا فرمان ہے. نہج البلاغہ میں مالک اشتر کو جب مصر کا حاکم بنا کے بھیج رہے تھے تو ایک مکمل حکومت کرنے کا طریقہ اور طرز بتایا، ایک خط لکھا. اس خط کا جملہ ہے، اس میں حاکم کو سمجھا رہا ہے کہ حاکم اپنے رعایا کو پست اور ناچیز شمار نہیں کرنا چاہے، کیونکہ وہ عوام جو ہے یا اپنے جیسا برادر دینی ہے، یا اگر دین میں ایک جیسے نہیں ہے تو کیا ہے، خلقت میں ایک جیسے ہے. ہاں، حاکم بھی انسان ہے، عوام بھی انسان ہے نا، دونوں الگ نہیں ہے. حاکم جب بن جائے تو وہ فرشتہ تو نہیں بنتا ہے، حاکم بھی وہی انسان ہے. تو اس حدیث میں امام کے فرمان میں دو اما آیا ہے، دیکھ رہے نہیں. اما اخ لک فی الدین، یہ ایک اما ہو گیا. دوسرا کیا ہے، وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. ہاں، یہ دوسرا اما ہے. تو کون سا اما عاطفہ ہے؟ دوسرا اما عاطفہ ہے، پہلا نہیں ہے. ہاں، پہلا بعد میں بتائے گا کہ پہلا اما عاطفہ نہیں ہو سکتا. وَزَعَمَ يُونُسُ وَفَارْسِي وَابْنُ كَيْسَانَ أَنَّهَا غَيْرُ عَاطِفَةٍ كَالْأُولَىٰ. اور علماء نحویین میں سے 3 حضرات نے گمان کیا ہے کہ یہ دوسرا اما بھی عاطفہ نہیں ہے، اس کو بھی چھٹی دے دیا ہے. بس پہلے کو بھی پہلے چھٹی مل گئی، اب دوسرے کو بھی چھٹی پر بھیج دیا انہوں نے. وَزَعَمَ يُونُسُ، یونس نے گمان کیا، اور فارسی نے گمان کیا، ابن کیسان نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ أَنَّهَا غَيْرُ عَاطِفَةٍ، یہ دوسرا اما بھی عاطفہ نہیں ہے، كَالْأُولَىٰ، پہلے اما کی طرح. پہلے تو ویسے بھی عاطفہ نہیں ہے سب کے نزدیک، لیکن دوسرا بھی عاطفہ نہیں ہے. وَوَافَقَهُمْ ابن مالک، اور ان حضرات کی پیروی کیا ہے ابن مالک نے بھی. ابن مالک بھی یونس اور فارسی کے ساتھ گئے ہیں اور کہا ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کہا. اب کیوں عاطفہ نہیں ہے؟ دوسرے اما نے کیا گناہ کیا، اس کو چھٹی دیا؟ تو کہہ رہے لِمُلَازِمَتِهَا غَالِبًا الْوَاوَ الْعَاطِفَةَ، کیونکہ دوسرا اما زیادہ تر واو عاطفہ کے ساتھ ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. جب واو ساتھ ہے تو اما کو عاطفہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ واو عاطفہ ہے. ہاں، اما کو زائدہ مان لو، واو عاطفہ مان لو اور مسئلہ حل ہو جائے گا. وَإِمَّا، دیکھو واو ساتھ آیا نہیں آیا، وَإِمَّا. تو یونس و فارسی ابن کیسان کیا کہتا ہے؟ یہ واو عاطفہ ہے، اما عاطفہ نہیں ہے. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ إِمَّا الْأُولَىٰ غَيْرُ عَاطِفَةٍ، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلا اما عاطفہ نہیں ہے. پہلا اما عاطفہ نہ ہونے میں علماء نحوین میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اتفاق ہے، تمام علماء نے مل کر فتویٰ دیا پہلا اما عاطفہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پہلا اما عاطفہ؟ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے لِاعْتِرَاضِهَا بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ، کیونکہ پہلا اما عامل اور معمول کے وسط میں آتا ہے. اعتراض یعنی بیچ میں آتا ہے. عامل معمول کے بیچ میں جب آ جائے تو عامل اور معمول ایک دوسرے پر عطف نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ مثال دیا فی نحو قام اما زید و اما عمر، یا زید کھڑا ہوا یا عمر کھڑا ہوا. اب اس مثال میں قام فعل ہے، عامل ہے، زید فاعل ہے، اما درمیان میں آئے ہے. و اما عمر میں دوسرا اما تو عاطفہ ہے اکثر نحویین کے پاس.
تو پہلا اما کیوں عاطفہ نہیں ہے؟ کیونکہ فعل اور فاعل کے درمیان آیا ہے، تو فعل فاعل پر عطف نہیں کر سکتے ہیں نا، فاعل فعل پر عطف کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اما بیج میں آیا ہے، عامل و معمول کے بیج میں، اس لیے پہلا اما عاطفہ نہیں ہے۔ وَبَيْنَ أَحَدِ مَعْمُولَيِ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ الْآخَرِ، اور پہلا اما عاطفہ نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پہلا اما ایک عامل کے دو معمول اور پہلے معمول دوسرے معمول کے بیچ میں آتا ہے، یعنی ایک عامل کے دو معمول ہے اور دونوں معمول کے بیچ میں اما آیا ہے۔ وَبَيْنَ أَحَدِ مَعْمُولَيِ الْعَامِلِ، عامل کے دو معمول میں سے ایک، وَمَعْمُولِهِ الْآخَرِ، اور دوسرے معمول کے بیچ میں اما فاصلہ ہوتا ہے۔ فی نحو، جیسا کہ مثال دیتے ہیں، رأیت اما زیدن و اما عمران، میں نے یا زید کو دیکھا یا عمر کو دیکھا۔ اب یہاں رأیت فعل ہے، عامل ہے، اس کے دو معمول ہے، ایک رأیت تو فاعل ہے، زیدن مفعول ہے، دونوں کے بیچ میں اما تشریف لایا ہے، تو پہلا اما عاطفہ نہیں ہوگا، کیونکہ فعل اور مفعول کے درمیان بھی عاطفہ نہیں آنا چاہیے۔ وَإِمَّا عَمْرًا، یہ تو عاطفہ ہے، عمر کو زید پر عطف کر رہا ہے، لیکن ہماری گفتگو پہلے اما کے بارے میں ہے۔ رأیت اما زیدن میں جو اما ہے وہ عاطفہ نہیں ہے، کیونکہ ایک عامل کے دو معمول کے درمیان آیا ہے۔ وَبَيْنَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَبَدَلِهِ، یہ سب اوپر والی عبارت پر عطف ہے، لِاعْتِرَاضِهَا، یعنی یہ ساری عبارت پر یہ شامل کرنا ہے، لِاعْتِرَاضِهَا بَيْنَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَبَدَلِهِ، کیونکہ پہلا اما بدل اور مبدل منہ کے درمیان میں آتا ہے۔ بدل اور مبدل منہ کے درمیان حروف عاطفہ نہیں آنا چاہیے، جب اما آیا ہے تو اس کو عاطفہ نہیں ماننا ہے۔ نحو قولہ تعالی قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، سورہ مریم کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قل، اے رسول کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ اس کی گمراہی کو کھینچ لے گا، یعنی اس کی گمراہی کو لمبا کر دے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، جب ان کے گمراہی اس وقت تک کھینچ جائے گی جب وہ دیکھ لیں گے جس کے ان کو وعدہ دیا جاتا تھا۔ حتیٰ یعنی یہاں تک ان کی گمراہی لمبی ہوگی، اِذَا رَأَوْا، جب وہ دیکھے، ما یوعدون، جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، وہ دیکھ لے تو کیا دیکھے؟ اما العذاب، یا عذاب کو دیکھے، و اما الساعۃ، یا قیامت کو دیکھے۔ اب اس آیت میں الساعہ و اما الساعۃ عذاب پر عطف ہے، اما العذاب یہ ما یوعدون کے لیے بدل ہے، جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ بدل لیا ہے، ان کو جو وعدہ دیا جائے گا یہ عذاب کا وعدہ ہے یا قیامت کا وعدہ ہے۔ بس اس آیت میں پہلا اما بدل المبدل منہ کے درمیان میں آیا ہے۔ بدل مبدل منہ کے درمیان حروف عاطفہ آنا قانون نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے اما کو عاطفہ نہیں مانیں گے۔ فَإِنَّمَا بَعْدَ الْأُولَى بَدَلٌ مِّن مَا قَبْلَهَا، فَإِنَّمَا بَعْدَ الْأُولَى، بے شک اما اولا کے بعد والا لفظ بدل ہے، مما قبلہا، اس سے پہلے کے لیے، مطلب العذاب بدل ہے ما یوعدون کے لیے، کیونکہ اما سے پہلے کیا آیا ہے؟ ما یوعدون، جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، تو ان کو وعدہ کیا دیا جائے گا؟ عذاب کا وعدہ دیا جائے گا، یا وعدہ دیا گیا ہے۔ بس اس میں العذاب ما یوعدون کے لیے بدل ہے، بدل مبدل منہ کے درمیان میں اما عاطفہ نہیں ہے۔ ترجمہ شاید مثال واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آیت پوری ہو گئی ہے، بحث مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ولی اما خمسۃ معانی، اما کے لیے 5 معنی ہے۔ اب یہاں سے اما عاطفہ کے معنی بتائیں گے۔ احدها الشک، نحو جاءنی اما زید و اما عمر،
پہلا معنی شک ہے، شک و تردید، تردد، جیسے کہ کوئی شک کے حالت میں کہہ رہے کہ میرے پاس یا زید آیا یا امر آیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے زید آیا ہے یا امر آیا ہے۔ اذا لم تعلم الجائی منہما، اگر آپ کو پتہ نہ ہو ان دونوں میں سے آنے والا کون ہے، اگر آپ نے یہ جملہ بولا تو آپ کو پتہ نہیں ہے زید آیا یا امر آیا، تو 50% احتمال ہے زید آیا ہے، 50% احتمال ہے امر آیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ الثانی الابہام، دوسرا معنی ابہام ہے۔ ابہام یعنی مخاطب کو نہ سمجھانا، متکلم کو پتہ ہے مخاطب کو نہیں سمجھانا چاہ رہا ہے، نہ ہو۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم۔ وآخرون، کچھ اور لوگ ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ فرما رہے وآخرون، کچھ اور لوگ ہیں، مرجون لامر اللہ، جو امر الہی کے انتظار میں ہے۔ اما يعذبهم، یا اللہ ان کو عذاب کرے گا، واما يتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب یہ فرمان تو اللہ کا ہے، اللہ کو شک ہے کیا؟ اللہ کو شک ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہے۔ ان کے لیے عذاب مقرر ہے یا ان کا توبہ قبول ہونا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، ان میں سے ایک تو ضرور ہوگا۔ اما مخاطبین کو نہ سمجھانے کے لیے اما استعمال کیا ہے، ابہام ہے، ابہام، مبہم رکھنا چاہ رہا ہے مطلب کو۔ الثالث التخییر، تیسرا معنی تخییر ہے، یعنی مرضی پر چھوڑنا ہے۔ مخاطب کی مرضی پر چھوڑتے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک انتخاب کرے یا تین چیزوں میں سے ایک انتخاب کرے، مخاطب کی مرضی ہے۔ نہ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ سکندر ذوالقرنین کے لیے اللہ نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا آپ ان کو عذاب دے، ان کو سزا دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے۔ اب یہاں پہ اللہ نے ذوالقرنین کو دو آپشن دیا، دو اختیار، دو کاموں میں مرضی دیا، یا ان کو سزا دے یا ان کو ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، ان کو چھوڑ دے۔ یہ یاجوج ماجوج کا قصہ ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ کاف کی آیت، جس میں حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ جو کرنا ہے، جو سلوک کرنا ہے، ان میں سے دو کاموں میں اللہ نے مرضی رکھا ہے، مرضی ہے۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ الرابع الاباحۃ، چوتھا معنی اباحہ ہے۔ اباحہ یعنی مباح کرنا، دو تین چیزیں سب بھی کر سکتے ہیں، ایک بھی لے سکتے ہیں، آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، یہاں پہ بھی مرضی ہے۔ نحو تعلم اما فقہا و اما نحوان، یا علم فقہ سیکھو یا علم نحو سیکھو۔ اگر مرضی چلے تو دونوں سیکھو، دونوں سیکھنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ دونوں سیکھ رہے ہیں نا، ابھی آپ علم نحو ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد علم فقہ آپ پڑھیں گے۔ علم فقہ کیا ہے؟ وہ احکام والے، جو توضیح المسائل ہے، لمح ہے، یہ تو فقہ کی باتیں ہیں نا۔ علم فقہ، مسائل اور احکام شرعی والے علم کو علم فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ، فقہ کا اصلی معنی ہے سوچ سمجھنا، تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ اور سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ کوئی کسی کے پاس مہمان کے طور پر تشریف لایا تو پاکستان میں تو یہ معمول ہے کہ ٹھنڈا پیے یا گرم پیے۔ میزبان مہمان سے پوچھتا ہے نا، ٹھنڈا سے مراد یعنی آپ کو شربت یا کولڈ ڈرنک پلائیں گے، گرم سے مراد کیا ہے؟ چائے پینا ہے، چائے کافی پینا ہے۔ تو وہ مہمان جو ہے بے شرم تھا، اس نے کہا ہو سکے تو دونوں لاؤ۔ اس نے میزبان نے تو ایک میں مرضی دیا تھا اس کو، لیکن اس نے اباحہ کا معنی لیا تو دونوں لاؤ، تو اس نے اباحہ سے کام لیا ہے، دونوں، ٹھنڈا بھی گرم بھی، عام طور پر تو ایک چیز بھی تھے۔
الخامس التفصیل، آخری معنی اما تفصیل کے لیے، ایک مجمل کی وضاحت کے لیے آتا ہے نا، وہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ دہر میں اللہ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کی ہدایت کی، انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، راستے کی طرف ہدایت کی، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب اس انسان کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بن جائے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا کافر ہو جائے، کفر اختیار کرے، یعنی کفران نعمت کرے۔ بس یہاں پہ راستے کی وضاحت ہے، کیونکہ راستہ دو ہے، یا شکر کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے نا، یعنی شکر وہی ہدایت والا راستہ ہے، کفر یعنی گمراہی کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو روزانہ آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ اور الٹا راستہ ہوتا ہے، تو سیدھا راستہ تو ایک ہوتا ہے، اور لیکن گمراہی کے راستے بہت سارے راستے ہوتے ہیں ادھر ادھر، کیونکہ جو بیچ والا راستے سے ہٹ جائیں گے نا تو مختلف راستوں میں انسان گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں سبیل کی تفصیل کے لیے لایا، اما راستہ کیا ہے، دو ہے، یا شکر کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے۔ وَهَذِهِ الْمَعَانِي لِأَوْ، پھر فرماتے ہیں یہ 5 معنی او کے لیے ہے، کما سیاتی، جس طرح او کے بارے میں گفتگو آئے گی۔ او عاطفہ کے لیے بھی 5 معنی ہے، وہی معنی ہے جو اما کے لیے بتایا۔ اما فرق کیا ہے، اللہ کے بعد او اور اما کا فرق بتا رہے ہیں، ہاں یہ اہم نقطہ ہے۔ الا ان اما یبن الکلام معها من اول الامر على ما جیء بها لاجلہ، الا مگر فرق یہ ہے کہ بے شک اما کے ساتھ کلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یبن الکلام یعنی کلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، من اول الامر شروع ہی سے، کلام بولتے وقت بنیاد ہے علی ما جیء بها، اس چیز پر بنیاد ہے جس کے لیے اما کو لایا جاتا ہے، علی ما جیء بها لاجلہ، جس کے خاطر اما کو لاتے ہیں اسی پر بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے، من شک وغیرہ، یعنی شروع سے شک کی بنیاد پر لاتے ہیں یا غیر شک، جو باقی جو معنی بتایا، مثلا ابہام کی بنیاد پر ہے، تاخیر کی بنیاد پر ہے، تو شروع سے متکلم نے سوچ سمجھ کر اما استعمال کرنا ہے۔ اگر متکلم کے ذہن میں شروع سے شک ہو تو کیا استعمال کرتے ہیں، اما استعمال کرتے ہیں۔ اگر متکلم کے ذہن میں شروع سے ابہام مراد ہو، یعنی مخاطب کو اندھیرے میں رکھنا مقصد ہو، تو اما استعمال کرتے ہیں۔ اما او میں ایسا نہیں ہے، او میں تو شروع میں انداد متکلم نے ایک جملہ بولا ہے، بعد میں اس کو شک عارض ہوتا ہے یا ابہام مقصد ہوتا ہے تو او استعمال کرے گا۔ وَلِذَلِكَ وَجَبَ تَكْرَارُهَا، وَلِذَلِكَ یعنی اسی وجہ سے، شروع ہی سے کلام کی بنیاد اسی معنی پر ہے، اس وجہ سے وَجَبَ تَكْرَارُهَا، اما کا ریپیٹ کرنا واجب ہے، اما تکرار کرنا ضروری ہے، فی غیر ندورن، شاذ و نادر کے علاوہ، کبھی شاذ نادر طور پر تکرار نہیں کرتے ہیں لیکن زیادہ تر تکرار ہوتا ہے۔ وَأَوْ يُفْتَتَحُ الْكَلَامُ مَعَهَا عَلَى الْجَزْمِ، یہ تو اما کی وضاحت ہو گئی، لیکن او کی بات کر رہا ہے۔ وَأَوْ يُفْتَتَحُ الْكَلَامُ مَعَهَا عَلَى الْجَزْمِ، او کے ساتھ کلام کو پکا افتتاح کیا جاتا ہے، پکا آغاز ہوتا ہے، یقین کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ ثُمَّ يَطْرَأُ الشَّكُّ أَوْ غَيْرُهُ، اس کے بعد شک اور غیر شک عارض ہوتا ہے۔ ترجمہ واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، ہاں درس بھی ختم ہو جائے گا۔ او میں کلام کا افتتاح ہوتا ہے، افتتاح کا معنی تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، افتتاح نے آغاز کرنا، کلام اس کے ساتھ پکا جزم اور یقین کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، پھر شک عارض ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ، اس وجہ سے او تکرار نہیں ہوتا، اما تکرار ہوگا، او تکرار نہیں ہوگا۔ وقت یستغنی عن اما الثانیہ بذکر ما یغنی عنہا، کبھی دوسرے اما سے بے نیاز ہوتا ہے، اما تکرار کرنا قانون تھا لیکن کبھی کبھار تکرار کو چھوڑ دیتے ہیں، بذکر ما یغنی عنہا، ایسی چیز کو ذکر کرنے کے ساتھ جو اما سے بے نیاز کرنے والی ہے، نہ ہو اما ان تتکلم بخیر والا فاسکت،
کوئی زیادہ بولتا ہے تو آپ ناراض ہو کر اس سے کہتے ہیں بھائی یا اچھی بات کرو، کوئی خیر کی بات کرو، وَإِلَّا فَاسْكُتْ، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، خواہ بک بک کرتے ہوئے نہ رہو۔ تو یہاں پہ اما ایک دفعہ آیا ہے، دوسری مرتبہ الا لایا ہے، الا لانے کی وجہ سے اما سے بے نیاز ہو گیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا شاید مثال کے ساتھ، اما ان تتکلم بخیر، یا ان تتکلم پڑھو، یہ ان ناصبہ ہے، یا تم خیر کی تکلم کرو، خیر کی بات کرو، وَإِلَّا فَاسْكُتْ، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنِ الْأُولَى لَفْظًا، کبھی پہلے اما سے لفظاً بے نیاز ہوتا ہے۔ اب اوپر والی مثال میں دوسرے اما سے بے نیاز ہوا تھا، اب پہلے اما سے بے نیاز ہوگا۔ كَقَوْلِهِ، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، تُلِمَّ بِدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا وَإِمَّا بِأَمْوَاتٍ أَلَمَّ خِيَالُهَا۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ اما دوسرا لایا ہے، پہلا نہیں لایا ہے۔ ہاں، اب اصل میں کیا ہے، تُلِمَّ اما بِدَارٍ تھا، ہاں، تُلِمَّ اما بِدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا۔ تُلِمَّ یہ مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے، تُلِمُّ ہے، تُلِمَّ نہیں ہے، تُلِمُّ، لم یلم، غمگین ہونے کا معنی ہے، ظاہراً اس شعر کا معنی کریں گے، بعد میں مزید دقت کرنا پڑے گا۔ تُلِمُّ یعنی تم غمگین ہوتے ہو، اما بدارٍ، یا اس گھر سے، قد تقادم عہدہا، جس کا زمانہ پرانا ہو گیا ہے، ایک پرانا گھر ہے، اس پر آپ غمگین ہو رہے۔ وَإِمَّا بِأَمْوَاتٍ، یا ان مردوں پر آپ غمگین ہوتے ہو، أَلَمَّ خِيَالُهَا، جن کا خیال اور جن کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ بس یہاں پہ شاید مثال پہلا اما چھوڑ دیا، اما بدارن تھا۔ والفرا یقیسہ، فرا اس پر قیاس کرتے ہیں، یعنی یہ ایک مثال نہیں ہے بلکہ اور بھی مثالیں آپ اس طریقے سے لا سکتے ہیں جس میں پہلا اما حذف ہو گیا ہو۔ فیجیز زید یقوم و اما یقعد، پس فرا صاحب اس مثال کو قیاس کرتے ہوئے یہاں پہ بھی اما کو حذف کیا، زید یقوم و اما یقعد۔ اصل میں کیا ہے، زید اما یقوم و اما یقعد، زید یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے۔ کما یجوز او یقعد، جس طرح اس مثال میں اما کی جگہ پر او بھی لا سکتے ہیں، زید یقوم او یقعد، ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ آخری جملہ، تنبیہ لیس من اقسام اما، اما کے اقسام میں سے نہیں ہے، التی فی قولہ تعالی، وہ اما جو اللہ کے قول میں آیا ہے، وہ اما جو ابھی ہم پڑھ رہے وہ والا نہیں ہے، کوئی اور اما ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، سورہ مریم آیت نمبر 26 میں اللہ نے حضرت مریم پر وحی کی اور فرمایا فَإِمَّا یعنی فَإِن، ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ اور ماء زائدہ ہے، اگر تم نے بشر میں سے کوئی دیکھے، کوئی انسان سے ملاقات ہو جائے تو فقولی، آپ کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، روزے کا نذر کیا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، یعنی چپ کا روزہ ہے یہ، کیونکہ پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد بچے کو اٹھا کے جب قبیلے میں آنا شروع کیا تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے لایا، تم نے شادی بھی نہیں کی؟ تو اللہ نے حکم دیا خاموش رہو، کچھ نہیں کہو۔ بس پھر کیا کیا، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھ پر وحی کی ہے، یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ نے بتایا تو انہوں نے مان لیا۔ بل ہذہ ان شرطیہ و ماء زائدہ، بلکہ یہ اما ان شرطیہ اور ماء زائدہ سے مل کر بنا ہے، اما ہو گیا ہے، ان ماء سے اما ہو گیا، کیسے ہو گیا پتہ چلا، نون اور میم قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون کو میم میں تبدیل کیا اور میم میں ادغام کیا تو اما بن گیا، اور یہ والا اما عاطفہ نہیں ہے۔ بس جہاں پہ بھی اما نظر آئے اس میں دیکھنا پڑے گا بھائی یہ کیا چیز ہے۔